اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین الہ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ سے بے حد دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو خیر و عافیت اور ایمان کے ساتھ رکھے اور ہمیں اس کتاب سے صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے کل کے پارہ کے عملی نکات اور جائزہ کے نکات دیکھ لیتے ہیں۔ عملی نکات میں آپ کے ساتھ ایک دعا ہم نے شیئر کی ہے، آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھے تو چاہیے کہ وہ اللہ سے 4 چیزوں کی پناہ مانگ لے۔ کون سی ہیں وہ 4 چیزیں؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ، میں جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے تیری پناہ مانگتی ہوں۔ یعنی ساتھیوں، ہم جہاں پہ کل رکے تھے وہ کیا آیات تھیں؟ وہ یہی تھیں کہ جس دن انسان اللہ کے سامنے پیش ہوگا تن تنہا، ہماری موت کا وقت ہمیں نہیں پتا، ہماری دعائیں صرف دنیا کے طلب کی دعائیں نہیں ہونی چاہیے، ہماری دعاؤں میں آخرت بھی ہونی چاہیے۔ ہم اللہ سے دنیا کی بھلائی کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھلائی بھی مانگیں گے، اور یہ تمام دعائیں جو ہیں جس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پناہ مانگنے کے لیے کہا، وہ کیا ہے؟ جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ پیاری ساتھیوں، ہم اپنی نماز میں تشہد جب پڑھتے ہیں اس وقت ہم جو دعا مانگتے ہیں اس میں اس دعا کو شامل کر لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھنے کے لیے کہا۔ یہ صحیح مسلم سے حدیث تھی۔ پیاری ساتھیوں، عملی نکات کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے کل دیکھا کہ حلال اور حرام میں ہم خود مختار نہیں ہیں۔ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے اور ہم نے اسی میں نہیں مگن رہنا، اسی لیے آپ کے ساتھ دعا بھی شیئر کی ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ دنیا کی زندگی کو ایسے گزارنا ہے کہ آخرت کی بھی ہمیں فکر لگی ہو۔ آگے دیکھتے ہیں، آزمائش میں اللہ سے تعلق بڑھانے کے لیے کوشش کرنی ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے اور شکر گزار بننا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر ایک دوسرے کو دورہ قرآن میں اور دورہ قرآن سے جڑنے کی دعوت دیتے ہیں تاکہ ہم اس قرآن کو قائم کر سکیں۔ نماز کو قائم کرنا ہے اور نماز کی حفاظت کرنی ہے۔ کل ہم گزرے تھے کہ آخرت کو ماننے والے کیا کرتے ہیں؟ کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ تو جب ہم آخرت پہ یقین رکھیں گے تو پھر اس کتاب پہ ایمان لائیں گے، اس کو قائم کرنے کے لیے کوشش کریں گے اور اپنی نمازوں کی پابندی کریں گے۔ پھر پیاری ساتھیوں، اس میں ہے کہ بہترین اخلاق کو اپنانا ہے، ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ اس کے بعد پیاری ساتھیوں، عملی نکات میں کے ساتھ ساتھ ہم جائزہ کے نکات بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے کون سے جائزہ کے نکات تھے جو ہمیں کرنے ہیں۔ آئیے ہم جائزہ کے نکات کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ کیا ہم اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے، جن چیزوں سے اللہ نے روکنے کے لیے کہا ہے اس کے لیے تیار ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ کیا سچائی ہر سچے کو سچائی نفع دے گی؟ سچائی پر قائم رہنے کی کوشش کر رہے ہیں، سچائی کو اختیار کر رہے ہیں۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتی ہوں، معاملات میں خدا خوفی اور تقوی سے کام لیتی ہوں، قرآن کو پڑھتے ہوئے اس پہ غور و فکر اور تدبر کرتی ہوں۔ جب ہم یہاں بیٹھتے ہیں، قرآن کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں تو کیا غور و فکر کرتے ہیں، اپنے لیے نکات لیتے ہیں اور غصے میں کہیں دوسروں کے ساتھ بد اخلاقی کا معاملہ تو نہیں کر دیتی۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ ہم نے کل کے عملی نکات اور جائزہ شیئر کیا۔ اللہ تعالی ہمیں بہترین عمل اور بہترین طور پر اپنے قرآن کے اوپر غور و فکر کر کے اپنا محاسبہ کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج ایک جو کل ہم نے جہاں پہ ہم رکے تھے، میں اس کا ترجمہ رکھ کے آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتی ہوں
کہ آیا یوں تھی، اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر بہتان گھڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے، در حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو، یا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھا دوں گا۔ کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جبکہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ نکالو اپنی جان۔ آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بکا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے۔ اور اللہ فرمائے گا لو اب تم ویسے ہی تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا، جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارا کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے۔ تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا زوم تم رکھتے تھے۔ پیاری ساتھیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھا کر 2-3 بار ایک ہی بات کو بار بار فرمایا کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، عذاب قبر سے اللہ کی مانگو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ پیاری ساتھیوں انسان کا جو حساب کتاب ہے وہ شروع ہو جاتا ہے جیسے ہی اس کی آنکھ اس دنیا سے بند ہوتی ہے، جیسے ہی اس کا انتقال ہوتا ہے یہاں سے اس دنیا میں جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو آئیے حدیث دیکھتے ہیں کہ مومن آدمی جب اس دنیا کی آخری اور آخرت کے پہلے مراحل میں ہوتا ہے تو آسمان سے سورج کی طرح کے انتہائی سفید چہروں والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، ان کے پاس جنت کا کفن اور خوشبو ہوتی ہے، اور آ کر اس آدمی کی آنکھوں کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے میں موت کا فرشتہ آ کر اس کے سر کے قریب بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے پاکیزہ روح، اللہ کی بخشش اور رضامندی کی طرف نکل۔ یا اللہ ہمیں ایسی آخری وقت دینا، ایسا ایمان دینا، ایسی موت دینا۔ پڑھتے جائیں، بہت ہی غور و فکر سے سنیں پیاری ساتھیوں، کیونکہ ہم سب کو موت کا ذائقہ ہر نفس کو چکھنا ہے، اور ہم چاہیں گے کہ ہمارے لیے جب آخری وقت ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبریاں جو ایک مومن کو دی ہیں ہمیں بھی یہ نصیب ہو سکیں۔ بڑی ہی دل کے ساتھ اس حدیث کو سنیے۔ اس کی روح آرام سے بہتی ہوئی یوں نکل آتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ نکل آتا ہے۔ جنت کے فرشتے اس روح کو موت کے فرشتے کے ہاتھوں میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رہنے دیتے، بلکہ وہ فوراً اسے وصول کر کے جنت والے کفن اور خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں۔ اس سے روئے زمین پر کستوری کی عمدہ ترین خوشبو جیسی مہک آتی ہے۔ اس کی روح کو اوپر والے آسمان تک پھر وہ چھوڑ کر آتے ہیں، اس طرح 7ویں آسمان تک لے جایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کے نام اعمال کتاب علیین میں لکھ دو اور اسے زمین کی طرف واپس لے جاؤ، کیونکہ میں نے اس کو اسی سے پیدا کیا ہے، اسی لیے میں اس کو اسی میں لوٹاؤں گا اور پھر اس کو دوسری مرتبہ اسی سے نکالوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ وہ کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو آدمی تمہارے اندر معبوس کیا گیا تھا وہ کون ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ باتیں تمہیں کیسے معلوم ہوئی؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی۔ پیاری ساتھیوں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ الحمدللہ ہم اللہ کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں جیسے کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ اے اللہ تو اس کو ہماری گواہی میں لکھ لے، یہ خالصتاً تیری رضا کے لیے ہے۔ اس پر ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی۔ اس کے بعد آسمان سے اعلان کرنے والا اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس اس کی طرف جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں آنے لگتی ہیں اور تحت نظر اس کے لیے قبر کو فراخ کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس ایک انتہائی حسین و جمیل خوشپوش اور عمدہ خوشبو والا ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے تمہیں ہر اس چیز کی بشارت ہو جو تمہیں اچھی لگے، یہی وہ دن ہے جس کا تیرے ساتھ وعدہ تھا۔ وہ قبر والا پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تیرا چہرہ تو ایسا لگتا ہے جو خیر کے ساتھ آتا ہے۔ وہ جواباً کہتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں۔ پیاری ساتھیوں، اس
حدیث میں ہمیں کتنی چیزیں پتہ چلتی ہیں. ہم بار بار قرآن میں کیا کہتے ہیں کہ قرآن میں غور و فکر کریں، اس کا حق ادا کریں، اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں. اور یہاں پہ آپ دیکھیں قبر میں یہ سب چیزیں ہمارے ساتھی ہوں گی، ہمیں ہیلپ کریں گی جواب دینے میں، اور پھر ہمارا نیک عمل وہاں پہ ہمارا ساتھی ہوگا. یہ جو آپ کے ساتھ عملی نکات ہم شیئر کرتے ہیں، یہ کچھ ہیں پیاری ساتھیوں. روز کے روز آپ کو بار بار یاد دہانی دلائی جاتی ہے. کچھ عمل کے پوائنٹس لکھ دیجئے، ہائی لائٹ کیجئے، اپنے قرآن کو سجا لیجئے. کیوں؟ یہ کہاں کام آئے گا؟ وہاں جہاں پہ کوئی نہیں ہوگا، اس قبر میں جہاں ہم سب اکیلے تنہا اللہ کے حضور پیش ہوں گے. آگے دیکھیے ساتھیوں، وہ کہتا ہے اے میرے رب قیامت قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹ سکوں. اور دوسری جانب جو کافر ہوتے ہیں ان کے لیے کیا معاملہ ہوگا؟ پیاری ساتھیوں اس کو دیکھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر آدمی جب اس دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے آتے ہیں، ان کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں، وہ آ کر اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. اتنے میں موت کا فرشتہ آ کر اس کے سر کے قریب بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے خبیث روح اللہ کے غصے اور ناراضگی کی طرف نکل آ. وہ اس کے جسم میں بکھر جاتی ہے. پھر فرشتے اسے یوں کھینچتے ہیں جیسے کانٹے دار سلاخ کو اون میں سے کھینچ کر نکالا جاتا ہے. جب فرشتہ اسے نکال لیتا ہے تو دوسرے فرشتے اس روح کو اس کے ہاتھ میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رہنے دیتے، بلکہ وہ اسے فوراً ٹاٹو میں لپیٹ لیتے ہیں. روح زمین پر پائے جانے والی سب سے گندی بدبو اس سے آتی ہے. فرشتے اسے لے کر اوپر اٹھتے ہیں. وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں یہ خبیث روح کس کی ہے؟ اس آدمی کو دنیا میں جن برے ناموں سے پکارا جاتا تھا وہ ان میں سے سب سے برا اور گندا نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بھی فلاں ہے. یہاں تک کہ فرشتے اسے پہلے آسمان تک لے جاتے ہیں اور دروازہ کھلوانے کا کہتے ہیں، لیکن اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی سورہ الاعراف کی، یعنی اوپر جانے کی خاطر ان کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. وہ جنت میں اس وقت نہ جا سکیں گے یہاں تک کہ اون سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے نام اعمال کی کتاب زمین کے زیر سجین میں لکھ دو. پھر اس کی روح کو زمین کی طرف پھینک دیا جاتا ہے اور اس کے بعد آسمان سے وہ گر پڑتا ہے. پرندے اس کو اچک لیتے ہیں، ہوا سے اڑا کر دور دراز لے جاتی ہے اس کی روح. اس کے بعد اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے اور دو فرشتے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اسے بٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتے ہیں ہائے ہائے میں تو نہیں جانتا. وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہائے ہائے میں تو نہیں جانتا. وہ پوچھتے ہیں یہ جو آدمی تیرے اندر معبوس کیا گیا تھا وہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا. آسمان سے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو اور اس کے لیے جہنم کی طرف سے دروازے کھول دو. پس وہاں سے اس کی طرف جہنم کی حرارت اور بدبو آنے لگتی ہے. اللہم لا تجعلنا منہم. اس کی قبر پر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں. ایک انتہائی بد شکل بدصورت گندے لباس والا بدبودار آدمی اس کے پاس آ کر کہتا ہے تجھے ہر اس چیز کی بشارت ہو جو تجھے بری لگتی ہے. یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا ہے. وہ پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تیرا چہرہ تو ایسا ہے چہرہ ہے جو شر کے ساتھ آتا ہے. وہ کہتا ہے میں تیرا برا عمل ہوں. وہ قبر والا کہتا ہے اے میرے رب قیامت قائم نہ کر. تو پیاری ساتھی یہاں پہ یہ حدیث مکمل ہوئی. یہ مسند احمد کی حدیث تھی. آج ہم بار بار جنت کا ذکر بھی پڑھیں گے، دوزخ کا ذکر بھی پڑھیں گے، اور ہم یہاں پہ جیسے ہی جان نکلنے کا وقت آتا ہے اس کو ہم نے ان آیات میں دیکھا. تو پیاری ساتھیوں اصل وقت یہ جو مہلت ہے میرے اور آپ کے پاس یہ ہے تیاری کی وقت، یہ ہے مہلت کا وقت. اس وقت اپنے آپ کو ان کاموں پہ جمانا ہے جس کا حکم بار بار اللہ تعالیٰ بار بار آیات آپ دیکھتے ہیں کہ ریپیٹ ہوتی ہیں، تقویٰ کی، تدبر کی. بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں احکامات کے ذریعے سے صحیح راہ پر صحیح چیز کو اپنانے کے لیے یاد دہانی کراتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے رحم کو اپنے اوپر لازم کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اے اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پہ ہو اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ خوبصورت فرشتے، وہ خیر والے فرشتے ہماری روح کو لے کر جانے والے ہوں اور ہماری قبر کشادہ ہو. یہ جو دعا ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اس دعا کو لازم پکڑ لیں. اس میں ہم کیا دعا مانگتے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر. تو ضرور
اس دعا کو شامل کیجیے گا، اس کو یاد کیجیے گا اور اللہ تعالیٰ سے دل سے ان دعاؤں کو مانگیے انشاءاللہ۔ اچھا پیاری ساتھیو، اب ہم ذرا قرآن کی تیز تیز بارش ہوگی، ساتھ ساتھ نوٹ کرتی جائیے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ چلیں شروع کرتے ہیں آج ہم اپنے آج کے لیسن سے، آیا نمبر 95 سورہ الانعام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرتا ہے، یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے، پھر تم کدھر بہکے چلے جا رہے ہو؟ پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے، اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے، اسی نے چاند اور سورج کے طلوع و غروب کا حساب مقرر کیا ہے، یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کا صحرا اور سمندروں کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ پیاری ساتھیو، آپ یقیناً ہم آپ کو روز کی تیاری کے لیے کہتے ہیں اپنا قرآن لے کر بیٹھیں، اپنے جو ہے تفہیم لے کر بیٹھیں اور ساتھ ساتھ اپنے لیے ہائی لائٹ کرتے جائیں۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے آپ کے قرآن کھلے ہوں گے تو ترجمے کو وہاں سے دیکھتے جائیں۔ آیا نمبر 97۔ دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے ایک متنفس سے تم کو پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ۔ یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائی، پھر اس سے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان سے تہ بتہ چڑھے ہوئے دانے نکالے اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں، اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں، اور پھر ہر ایک کی خصوصیت جدا جدا بھی ہے۔ یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے دیکھو، ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ کیا تھا یہ؟ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی خوبصورت اور بہترین تعارف کہ کیسے اللہ رب العالمین ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، سورج، چاند، صحرا، سمندر، درخت، اور ہر ایک کی ایک ہی جیسی مٹی سے، ایک جیسے پانی سے نکلنے والے ڈفرینٹ طرح کے پھل، ان کے ذائقے جو ہیں وہ الگ الگ، خصوصیت الگ الگ، اس کے فوائد پاک چیزوں کی الگ الگ ہیں، اور کچھ ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں۔ اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں جب ان کے اوپر پھل لگتا ہے۔ تو پیاری اور عزیز بہنوں، جتنا زیادہ پھل کسی درخت پہ ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ جھک جاتا ہے، اتنی زیادہ عاجزی اس کے اندر آتی ہے۔ میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، ہمیں اللہ تعالیٰ جب اپنی ہدایت کے اس خوبصورت سفر پہ لے کر چل رہا ہے تو ہمارے اندر کیا عاجزی اور انکساری بڑھ رہی ہے، ہمارے اندر کیا جھکاؤ بڑھ رہا ہے، ہم کیا دوسروں کے خیر خواہ بن رہے ہیں، کیا ہم ہر چیز میں پہل کرنے والے، معاف کرنے والے بن رہے ہیں؟ تو عاجزی جو ہے نا وہ اس کی اس سے سبق ملتا ہے اس آیت سے کہ جتنا پھل ہوتا ہے، جتنا اللہ کی نعمت آتی ہے وہ اتنا جھکتے جاتے ہیں، اور ان سب چیزوں میں اگر غور و فکر انسان کرے تو اللہ کو پا لیتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ الحمدللہ۔ آگے چلتے ہیں۔ اس پر بھی لوگوں نے جنہوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دی، حالانکہ وہ پاک اور بالاتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ وہ تو آسمان اور زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کی شریک کی زندگی ہی نہیں۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، ہر چیز کا خالق، لہٰذا تم اسی کی بندگی کرو، اور وہ ہر چیز کا کفیل ہے، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ وہ نہایت باریک ہے، باریک بھی اور باخبر ہے۔ دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئیں، اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا۔ میں تم پر کوئی پاسباں نہیں ہوں۔
پیاری ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہر طرح کی شرک کی نفی کر دی کہ جو جنوں کو جو ہے وہ انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا اس کی بھی نفی کر دی، اگر کسی کو بیٹا ٹھہرایا اس کی بھی نفی کر دی۔ یہاں پہ ان تمام چیزوں کی نفی کر کے اللہ نے کہا کہ میں سب چیزوں کا، ہر چیز کا کفیل ہوں، ہر چیز میری نگاہ میں ہے، اور اللہ لطیف الخبیر ہے، نہایت باریک بھی اور باخبر، ہر چیز ان کی نظر میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ روشنیاں اور بینائی میں نے تم لوگوں کے لیے بکھیر دی، اب اپنا بھلا خود ہی کرو گے اگر اس پہ غور و فکر کرو گے، اور اگر نہیں کرو گے، نہیں اس کے مطابق چلو گے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام پہنچا دینا تھا، انہوں نے پہنچا دیا۔ کتاب میرے اور آپ کے ہاتھ میں موجود ہے، جب سے ہم نے آنکھ کھولی اللہ نے ایمان کی نعمت ہم لوگوں کو دی ہوئی ہے، تو اب ہمارا کام ہے کہ اس کو قائم کریں اپنی زندگیوں میں انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں۔ اس طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں یہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھ آئے ہو، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کرتے ہیں۔ بار بار اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے ہمیں یاد دہانی کراتے ہیں، بار بار ہمیں جھنجھوڑتے ہیں اور روشن کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی، کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور خدا نہیں، اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو۔ اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ تم کو ہم نے ان کا پاسباں مقرر نہیں کیا ہے، اور نہ تم ان پر حوالے دار ہو۔ اور اے ایمان لانے والو، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں۔ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اگر کوئی ہمارے دین کا یا کسی اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہا ہو تو وہاں سے اٹھ جانا ہے، وہاں پہ بیٹھے نہیں رہنا ہے جب تک کہ وہ بات کو بدل نہ دے۔ اور یہاں پہ کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ برا بھلا کہتے ہیں نعوذ باللہ، تو بدلے میں ہمیں جو ہے نہیں کہنا کہ، یا ہم ان کے جن کو یہ خدا کہتے ہیں یا شرک کرتے ہیں، ہم نے ان کو کوئی برا بھلا نہیں کہنا، کہ یہ نہ ہو کہ یہ بدلے میں اللہ کی ذات کی طرف کوئی ایسی بات کہہ دیں جو کہ غلط ہو۔ ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر آنا ہے، اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں۔ ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے، ہم انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑے دیتے ہیں۔ اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کے آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اللہ کے مشیت الہی یہی ہو کہ وہ ایمان لائیں، مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں، اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے رہتے ہیں۔ اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی نہ کرتے، بس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ وہ اپنی افطرا پردازیاں کرتے رہیں۔ یہ سب کچھ ہم انہیں اس لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں، اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا اکتساب کریں جن کا اکتساب وہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو پیاری ساتھیوں، یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ شیطان انسان اور شیطان جن جو کہ شیطان کے چیلے بن جاتے ہیں، اسی کو مانتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی پہ ڈٹ جاتے ہیں، اللہ کا حکم نہیں مانتے اور اللہ پہ ایمان نہیں لاتے، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے، پیغمبروں کے دشمن ہوتے ہیں اور ہر نبی کے وہ دشمن رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ فریب دیتے رہتے ہیں، جو فریب دیتے ہیں چالیں چل کے، تدبیریں چل کے، دو شک و شبہات ڈال کے۔ تو یہ سب چالیں اور یہ سب جھوٹ جو یہ کرتے ہیں یہ چلتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں یہ سب ایمان لے آتے، لیکن اللہ نے انسان کو اور جنوں کو یہ اختیار دیا ہے، انسانوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے
جو ہے وہ اپنے رستے کا چناؤ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں نشانیاں آ جاتی پھر بھی یہ ایمان نہ لاتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان خود اپنے لیے ہدایت کا راستہ مانگے اور ہدایت پر چلے، اور اللہ تعالیٰ کی جو پابندیاں ہیں، جواب دہی کے احساس کے ساتھ آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے۔ اور جو لوگ یہ نہیں کریں گے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں چاہے وہ جنوں میں سے ہوں، اور وہ شیطان کے چیلے بنے رہیں گے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اسی دھوکے میں رہنے دو، اور ان کا حساب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود کریں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ پھر جب حال یہ ہے کہ اور پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی، اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔ تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کتاب مکمل تفصیل کے ساتھ اللہ نے نازل کر دی ہے۔ اب کتاب کے ذریعے سے ہدایت لینا اور اپنے لیے صحیح راستہ چننا، یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ اللہ سے دعا مانگتے جائیں اور اس کے لیے مجاہدہ اور کوشش کرتے جائیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ تو محض گمان پر چلتے ہیں اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں، در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے۔ پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو؟ حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت اضطرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے، ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے۔ ہم پیچھے پوری لسٹ دیکھ کر آئے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں بھی ہمیں وہ بتایا کہ کس حالت میں جو ہے وہ کھا سکتے ہیں اور کتنا، بالکل اتنا کہ جان بچ سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک یہ جو بات ہے کہ تم کیوں وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یعنی جو اللہ کے نام لے کر اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کی چیز ہوگی وہ کیوں نہ کھائے انسان۔ آپ دیکھتے ہیں آج کل یہ چیز بھی بہت زیادہ عام کی جا رہی ہے کہ جانوروں کو نہیں ذبح کرنا چاہیے اور یہ تو بڑا ظلم ہے، اور انسان جو ہے وہ اپنی عقل کے مطابق اور اپنی اس کے مطابق چل رہا ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا کہ جب اللہ کا نام کسی پہ لیا جائے تو اس گوشت کو تم کھاؤ، اور کیوں نہ کھاؤ کہ وہ تو آپ کے لیے حلال بھی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہی بنایا ہے یہ سب کچھ، اور کچھ چیزوں کو اللہ نے ہمیں منع کیا، تو ہم جو ہے اس چیز کو اپنے لیے اور اپنے جو اپنی نسلیں ہیں ان کو اس چیز کی صحیح سمجھ دیں کہ کیا چیز ہے جو اللہ حلال اور حرام کا اختیار میں اور آپ نہیں کر سکتے، یہ اللہ نے ہمارے اختیار میں نہیں رکھا۔ جی آگے چلتے ہیں۔ بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں، یعنی آپ دیکھ لیں کہ صرف اپنی خواہشات یا اپنی سمجھ کے مطابق لوگ جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی یہی حال تھے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کیونکہ ہم بہت زیادہ سینسٹیو ہیں ان کے معاملے میں اور یہ ایسے ہو رہا ہے، تو اپنی خواہشات میں دین نہیں ہوتا۔ دین اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتا ہے۔ ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے، تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی۔ جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے، اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ، ایسا کرنا فسق ہے۔ شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک اور اعتراضات ہلکا کرتے رہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو۔ پیاری ساتھیوں، یہاں پہ 2 عمل کے پوائنٹس آگے، جلدی سے لائٹ کر لیں، جلدی سے لکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ گناہوں سے بچو۔ کس طرح کے گناہ؟ دونوں طرح کے، کھلے جو انسان سب کے سامنے اعلانیہ کرتا ہے، اور چھپے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ظاہر اور باطن سب کا جاننے والا ہے۔ آج ہم ایک آیت سے گزرنے والے ہیں، اور آپ اس آیت کا انتظار کریں کہ اللہ کی ذات جو ہے
وہ ہر چیز جانتی ہے. اللہ کی ذات جو ہے وہ دلوں کے حال تک جانتی ہے، اور اللہ ہر وقت موجود ہیں. تو کھلے اور چھپے میں گناہوں سے بچنا ہے. آگے چلیے. کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو ہم وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا اور کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو. کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں. دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں. جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے. دیکھیں مطالبے کیسے تھے. مطالبے اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغمبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے. قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنے مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے. جی تو پیاری ساتھیو، اگلی آیت بہت ہی خوبصورت ہے. بہت توجہ کے ساتھ اس کو ہائی لائٹ کریں. آیا نمبر 125 سورہ الانعام. اس آیت کو آپ اپنے لیے ہائی لائٹ بھی کریں، اور اس آیت کے ساتھ ہم جو روز دعا پڑھتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اس میں بھی ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے سینے کو کھول دے. تو پیاری ساتھیو، آئیے اس آیا کو بڑی غور سے اور توجہ سے ہائی لائٹ کریں اور اس کو دیکھیں. کیا ہے آیا؟ بس یہ حقیقت ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. دعا مانگے اللہ سے، اے اللہ تو ہمارا سینہ اسلام کے لیے کھول دے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بس یہ حقیقت ہے کہ جس سے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم تجھ سے ہدایت مانگتے ہیں، تو ہمیں ہدایت بخشے. یا اللہ تو ہمیں ہدایت بخشنے کے ساتھ ساتھ ہمارے سینے کو کھول دے اسلام کے لیے، اس کے احکامات کو ماننے کے لیے. اس کی روشنی کو ہمارے دل میں، ہمارے عمل میں اتار دے. اس کی روشنی سے ہم اپنے ارد گرد کو روشن کر سکیں. آگے دیکھیں. اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے. پیاری ساتھیو، اپنا جائزہ لیں، کہیں میرا اور آپ کا سینہ تنگ تو نہیں ہوتا جب اللہ کی آیات آتی ہیں؟ جب یہاں بیٹھتے ہیں اپنے دلوں کا تھوڑا جائزہ لیں. آپ کا دل کیسا ہوتا ہے؟ کیا دل لگتا ہے اس کتاب میں جہاں بیٹھ کر جب اللہ کی باتوں کو سنتے ہیں؟ دل کیا تنگ تو نہیں پڑتا اللہ کے احکامات پہ؟ سینہ کہیں تنگ تو نہیں ہوتا؟ کہیں یہ تو نہیں دل چاہ رہا ہوتا کہ بس کب ختم ہوگا؟ کیسا ہوتا ہے دل آپ کا؟ کیا لگتا ہے کہ اللہ کی باتیں چلتی رہیں، ہم اس کو سنتے رہیں؟ تو پیاری ساتھیوں، اپنا جلدی سے اپنے دلوں کا جائزہ لیں، اور اگر ایسا ہے تو جلدی سے اللہ سے چپکے سے دعا مانگ لیں، اللہ میرا دل کھول دے، میرا دل اس میں لگا دے. بے شک یہی کتاب ہے جو میری کتاب ہے اور مجھے اس سے اپنے لیے لینا ہے سبق. آگے دیکھیں. اور ایسا بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے. تو یہ وہ لوگ جو بالکل اس کتاب کی طرف آتے نہیں، مانتے نہیں، ان کا حال بھی کیا ہوتا ہے؟ اس طرح کا. لیکن ہم کیونکہ اللہ سے اپنے لیے ہدایت مانگ رہے ہیں اور اپنے سینے کو کھولنے کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، تو اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں جب اس سے جوڑ دے تو پھر ہمارے سینے کو کھول دے. اس کے بعد دیکھیں کہ جو لوگ اس سے منہ موڑتے ہیں اور ان کے دل تنگ پڑتے ہیں اور عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں، جو اس پہ ایمان نہیں لاتے ہیں، پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے. اگر دل اس پہ تنگ جن لوگوں کے پڑنے لگتے ہیں جو اس پہ ایمان نہیں لاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان پہ کیا کرتا ہے؟ ناپاکی مسلط کر دیتا ہے. جو ایمان نہیں لاتے،
حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں. ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا سرپرست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا. طرز عمل کی وجہ سے آج ہم نے حدیث میں دیکھا اس دن کیا کام آئے گا؟ عمل کام آئے گا. آگے دیکھیں، جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا اس روز وہ جنوں سے خطاب کر کے فرمائے گا، اے گروہ جن، تم نے تو نوع انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا. انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے، پروردگار، ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا. اللہ فرمائے گا، اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے. ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ پیچھے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ دونوں سے جو ہے وہ بات کر رہے تھے اور یہاں پہ بھی دوبارہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اچھا دونوں نے مل کے جو شیاطین جنہوں نے مل کے اور پھر انسانوں کے دلوں میں جو بھی وسوسے اور جس طرح سے وہ ڈالتے تھے اور ایک دوسرے سے ناجائز فائدے اٹھاتے تھے، ایک دوسرے کو فریب اور خواہشات میں مبتلا کر کے، تو اس سے کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اچھا اب آج آگ کا مزہ چکھو. اس سے بچیں گے صرف وہی. کون بچے گا؟ جنہیں اللہ بچانا چاہے گا. بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے. دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے اس کمائی کی وجہ سے جو دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے رہے تھے. اس موقع پر اللہ ان سے یہ بھی پوچھے گا کہ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تمہی میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے، ہاں، ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں. آج دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. کیوں وہ شیطان اور جن اور کیوں وہ انسان جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے کہ دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. جبکہ ہم کیا پڑھتے رہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل تماشا ہے. آگے دیکھیں، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے. یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں. یعنی حقیقت کس طرح آ گئی؟ پیغمبروں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے. اب اس حقیقت تک پہنچنا، اس سے ہدایت لینا، اس پہ عمل کرنا، یہ کام جو ہے انسان کا خود کا ہے. ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے. آج بار بار آپ کو حدیث کے سٹارٹ سے ہی شروع ہو گیا، عمل، طرز عمل، عمل. تو کیا کرنا ہے؟ عمل کے لیے فکر کرنی ہے. جیسا عمل ہوگا ویسا درجہ ہوگا. پیاری ساتھیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی غور سے جنت کی حدیث آ گئی، امیجن کیا کریں. کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ سے گمان کرتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے. جنتی لوگ اپنے سے بلند کمرے والوں کو اوپر اسی طرح دیکھیں گے جیسے چمکتے ستارے کو جو صبح کے وقت رہ گیا ہو آسمان کے کنارے پر دیکھتے ہیں. ان میں سے ایک دوسرے سے افضل ہوگا. لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو انبیاء کے محل ہوں گے جنہیں ان کے سوا اور کوئی نہیں پا سکے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیاری ساتھیوں توجہ سے سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور انبیاء کی تصدیق کی. یہ صحیح بخاری سے حدیث تھی. اور ان کا درجہ کیسا ہوگا؟ بلند کمرے اور ایسے کہ جیسے چمکتے ہوئے ستارے. ہمیں چاہیے نا ایسا درجہ. یہاں دنیا میں تو انسان چاہتا ہے کہ ایک سے بڑھ کے ایک، اس سے اچھا میرا گھر، اس سے اچھا میرے گھر کی ڈیکوریشن، اب یہ چھوٹا گھر ہے، اب اس سے بڑا گھر چاہیے. یہاں تو اسی چیز کی فکر رہتی ہے. پر ہم نے ابھی پڑھا کہ جو دنیا کی زندگی کے دھوکے میں رہے ان کے لیے تو پھر کیا ہے؟ آخرت میں کچھ نہیں. لیکن جو اپنے عمل کی یہاں پہ فکر کرے گا ایمان کے ساتھ، اس کے لیے اللہ کہتے ہیں کہ درجے اس کے عمل کے لحاظ سے ہوں گے. وہاں قبر میں ساتھی جو ہے وہ عمل ہوگا. اور کیا ہم چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر کیا کریں؟ اس پیاری سی جنت کے لیے نیکیوں کی دوڑ لگائیں. کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں. چھوٹی سی چھوٹی نیکی اپنے پلڑے میں جمع کرتے جائیں. جو نیکی ابھی سوچیں کیا نیکی کر سکتی ہوں، ابھی بیٹھے بیٹھے کیا ہے نیکی اس ٹائم، غور و فکر سے قرآن پہ غور و فکر کرنا،
عمل کے نکات لینا، ارادے اور نیتیں باندھنا، اللہ سے دعا کرنا، دوسروں کو اس کی دعوت دینا، یہ ہے نیکی۔ تو کیا ہے، اس نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں اور اس وقت کو بھرپور اپنے لیے فائدہ مند بنائیں، کیونکہ آپ اللہ کی نظر میں ہیں، آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ آپ کا ذکر کر رہے ہیں، کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ تو اپنے عمل کا جائزہ لیتے جایا کریں ساتھ ساتھ کہ اس میں کتنے اخلاص نیت ہے، اور ہمیں اللہ کے یہاں اس کو بڑھا چڑھا کے حاصل کرنا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شہوہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسری جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا۔ تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، اور تم خدا کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ لوگو تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ظالموں میں شمار نہ کرے، بہترین ایمان کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آگے چلتے ہیں، ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے مزم خود، اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے۔ پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ۔ یہ اصل میں وہ تمام جو ان کے زمانے میں توہمات تھی، اور جو وہ مال نکالتے تھے اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ فقیروں مسکینوں مسافروں کے لیے نکالتے، کچھ حصہ جو ہے وہ اپنے شریکوں کی نظر کرتے اور آستانوں پہ چڑھانے کے لیے لے کر جاتے، اور اس طرح سے وہ اس میں شرک کرتے، اور جو ایک حصہ خدا کے لیے نکالتے اس میں سے کمی بیشی کر دیتے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس شرک کی طرف ان کو تنبیہ کیا کہ یہ تم کیسا جو ہے کس طرح کے تم طریقوں پہ چل پڑے ہو۔ آگے دیکھتے ہیں، اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں، اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیا، اور اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، لہٰذا انہیں چھوڑ دو کہ ان اپنی افطرا پردازیوں میں لگے رہیں۔ پیاری ساتھیوں، آپ کو پتہ ہے کہ اہل عرب میں 3 طرح سے جو ہے وہ لوگ لڑکیوں کا قتل کر دیتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ لڑکیوں کا قتل کیوں کرتے تھے یہ لوگ؟ لڑکیوں کا قتل اس خیال سے کہ ہمیں کسی کو داماد نہ بنانا پڑے، کسی سے ہماری قبائلی دشمنی نہ پڑ جائے، کوئی اس چیز کو آر سمجھ کے لڑکیوں کو کیا کرتے تھے؟ قتل کر دیتے تھے۔ اسی طرح بچوں کا قتل اس لیے کہ ہم ان کی پرورش نہ کر سکیں گے، ہمارے پاس ذرائع معاش کم ہے، اس بوجھ کو نہ اٹھا سکیں گے۔ تیسری چیز، بچوں کو اپنے معبودوں کی خوشی کے لیے بہن چڑھانا۔ اللہ اکبر، کس طرح کا عمل کر دیتے تھے، کیسی بری اخلاقی ہلاکت سمجھیں کہ انسان اتنا سنگ دل ہے، اتنا اس کے اندر کیسی سنگ دلی ہوگی کہ ایک معصوم بچی کو کس طرح سے قتل کر دینا، اور اس کی وجہ خود ساختہ، خود سے بنائی ہوئی۔ آپ دیکھیں، کل ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ جانوروں کو یہ آزاد کر دیتے تھے اپنی دیوی دیوتاؤں کے نام پہ، بحیرہ، صاحبہ، حام، وسیلہ، یہ جو نام ہم نے کل پڑھے تھے، یہ کیا تھے؟ یہ کچھ جانور تھے جنہیں یہ آزاد کر دیتے تھے دیوی دیوتاؤں کے نام پہ۔ اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کیسے تھے، ان کے کیسے عجیب ان کی مینٹیلٹی اور کس قسم کا ان کی اخلاق تھے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتے تھے۔ اب اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اس دین اسلام کو میرے اور آپ کے لیے پسند کیا، اللہ نے یہ جو اسلام ہے یہ نعمت ہمیں دی ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ ہمیں بہترین اخلاقیات کی طرف رہنمائی کرتی ہے، بہترین معاملات کی طرف۔ آپ دیکھیں ہم ابھی تک کتنی سورہ سے گزر چکے، کتنی دفعہ ہمیں کتنی طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ، حقوق العباد کی کس طرح سے رہنمائی کی، یتیموں کے، بیواؤں کے، عورتوں کے کتنے حقوق بیان کیے، اور یہاں پہ کیا کرتے تھے؟ لڑکیوں کو، بچوں کو قتل کر دیتے تھے۔ آگے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں۔ اب دیکھیں دوسری طرف وہی جو ہم نے کل بھی پڑھا تھا، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں،
حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے۔ پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور برداری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افطرا کیا ہے۔ عنقریب اللہ انہیں ان افطرا پردازیوں کا بدلہ دے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ خود کی قیود خود سے بنائی ہوئی اور کس قسم کی عجیب مینٹالٹی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام، لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا، یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اسے خبر ہے۔ یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت و نادانی کی بنا پر قتل کیا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر افطرا پردازی کے لیے کر کے حرام ٹھہرا لیا۔ یقیناً وہ بھٹک گئے اور ہرگز راہ راست پانے والوں میں نہ تھے۔ یہاں سے پیارے ساتھیوں میرے اور آپ کے لیے بہت سارے سبق یہ ہیں، یہ تمام قسم کی توہمات، یہ تمام قسم کے غلط کام، اللہ رزق دینے والی ذات ہے، اللہ پالنے والی ذات ہے، اور اس ڈر سے کہ بچوں کا قتل کرا دینا یا ابارشنز کرا دینا، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف معاشروں میں یہ چیز عام ہوتی ہے اس وجہ سے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ بیٹی کے پیدا ہونے پہ لوگوں کے کیا حالات ہوتے ہیں، کس طرح سے کیا معاملات ہوتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے پیدائش پہ خوشخبریاں دی، اور ہمیں بہت سی احادیث اس سے ملتی ہیں۔ اور پیاری ساتھیوں بچوں کو اس طرح سے یہ جو لوگ اس وقت میں اپنے دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے اپنے بچوں کو قتل کر دیتے تھے، بہن چڑھا دیتے تھے، ان تمام چیزوں کے لیے کہ ایسی سب چیزوں سے انسان جب اسلام میں داخل ہوتا ہے، خالص ایمان میں ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں سے، ان تمام غلط باتوں سے بچا لیتے ہیں، اور ہم راہ راست پانے والوں میں اپنے آپ کو شامل کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان اور شکر ادا کرنے کے یہ مقام ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو حلال اور طیب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں وہ ہم کھائیں، اور اس بات کو دوبارہ سے یہاں پہ یاد دہانی ہے کہ جو چیزیں اللہ نے ہمارے لیے حلال کی ہیں وہ ہم اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے، اور جو حرام ہے اس کو ہم حلال نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا، جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا قتل کا یہاں پہ ہے کہ کسی ایک جان کو قتل کرنا ساری انسانیت کو قتل کرنا ہے، اور کسی ایک جان کو بچا لینا ساری انسانیت کو بچا لینا ہے۔ تو یہ دوبارہ سے ایک یاد دہانی تھی یہاں پہ۔ آگے چلتے ہیں، وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور پاکستان اور نخلستان پیدا کیے، کھیتیاں اگائیں جس سے قسم قسم کے معقولات حاصل ہوتے ہیں، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں، کھاؤ ان کی پیداوار جبکہ یہ پھلیں، اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو، اور حد سے نہ گزرو کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری اور بار برداری کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں۔ کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کون ہمیں ان چیزوں کی طرف، کس نے ان کو ان باتوں کی طرف مبتلا کر دیا تھا؟ کون جو ہے وہ شرک کی طرف انسان کو لے جاتا ہے؟ ہمارا کون ہے ازلی دشمن؟ شیطان۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ میں حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اعتدال کی راہ اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ نے ہی ہمارے لیے یہ باغ، یہ کھیت، یہ جانور ہمارے فائدے کے لیے بخش دیے ہیں، اور ان سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، لیکن کس طرح؟ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اللہ کے قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں ان کی پابندیوں میں ان چیزوں سے فائدہ بھی اٹھائیں گے، اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتے رہیں گے۔ اور یہ تمام چیزیں، یہ تمام جانور جو اللہ نے ہمارے لیے حلال کیے ہیں، یہ تمام کھانا پینا، فروٹس اور دوسرے کام جو ہم ان جانوروں کی کھالوں سے لیتے ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ نے میرے اور آپ کے لیے ہی بنائی ہیں، اور اللہ نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے۔ ہم خود سے اپنی طور پہ ویگن نہیں بن سکتے، ہم خود سے اپنے طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں نہیں یہ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے جانوروں کے ساتھ، اور یہ اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتے، جبکہ ہم کھا سکتے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نہیں کھا سکتے، ان کی باڈی اس کی اجازت نہیں دیتی، یا
ان کو جو ہے کوئی اور اگر مسئلہ ہو، ورنہ یہ تمام چیزیں اللہ نے میرے اور آپ کے لیے حلال کر دی ہیں، اور اس کو ہم اللہ کے طریقے کے مطابق ہی استعمال کریں گے۔ آگے دیکھتے ہیں، یہ 8 نر و مادہ ہیں، 2 بھیڑ کی قسم سے اور 2 بکری کی قسم سے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں؟ ٹھیک ٹھیک ان کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور اسی طرح 2 اونٹ کی قسم سے ہیں اور 2 گائے کی قسم سے، پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم تمہیں دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ ان کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے؟ یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ ہم پہلے بھی یہ پڑھ کے آ چکے ہیں اور آج بھی ہم نے اس کو ڈسکس کر لیا۔ چلے آگے چلتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ جو وہی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، الا کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے، تو یقیناً تمہارا رب درگزر سے کام لینے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ ہم پہلے بھی اس چیز کو پڑھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم سب اس چیز کا بے حد خیال رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی لسٹ ہمارے سامنے موجود ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی، بجز اس کے کہ جو ان کی پیٹھ یا ان کی آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے۔ یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ لوگ خود سے اپنے اوپر بہت ساری حرام حلال اور بہت ساری جو ان کے کام تھے اور نافرمانیاں تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کچھ چیزوں کو ان کی سرکشی کی وجہ سے ان پہ حرام کر دیا تھا، اور وہاں پہ اس کی لسٹ اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ یہ مشرک لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسی ہی باتیں بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخرکار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا۔ ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور نری قیاس آرائیاں کرتے ہو۔ پھر کہو تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت تو اللہ کے پاس ہے۔ بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ ان سے کہو کہ لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا، اور ہرگز ان لوگوں کے خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور جو آخرت کے منکر ہیں اور جو دوسروں کو رب کا ہمسر بناتے ہیں۔ تو پیاری ساتھیو، یہاں پہ ان کی یہ تمام باتیں، یہ تمام حجتیں جو یہ ہر وقت ہر نبی سے کرتے تھے، اسی طرح یہ اہل عرب اور مشرک لوگ بھی کرتے تھے، اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم ان کو چھوڑ دو کہ یہ اپنے شرک میں ہی مبتلا رہیں۔ آئیے ساتھیو آگے یہ کرنے کے کاموں کی لسٹ جلدی سے اپنے قرآن، اپنی کاپی پینسل اپنے سامنے رکھیں اور یہ نوٹس بناتے جائیں، کیونکہ ہمیں کیا کرنا ہے، اس کتاب کو سجانا ہے، اپنی کتاب کے ساتھ ساتھ اپنی زندگیوں کو، اپنے عملوں کو 1 2 3 4 5 کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک لسٹ بتا دی۔ ابھی تک جتنا ہم پڑھ کے آئے ہیں یہ باتیں ہم بار بار جو ہے پڑھ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 1 2 3 4 کر کے خود سے یہ لسٹ میرے اور آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دی ہے۔ تو آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں، توجہ سے سنیے اور اپنے لیے لکھتے جائیے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں۔ کیا ہیں پابندیاں؟ نمبر 1 یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، شرک کی نفی، بالکل شرک جو ہے وہ معاف نہیں کیا جائے گا، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ نمبر 2 کیا کرنا ہے؟ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے۔ نمبر 3 اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں۔ نمبر 4 اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی ہوں۔ بے شرمی
اور فحش کی باتوں سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ ان کے قریب بھی نہ جاؤ، اور کھلی ہو یا چھپی. آپ دیکھیں کھلی تو لوگوں کے سامنے ہوتی ہیں، اور چھپی انسان جب اکیلے میں ہوتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، اور کرامن کاتبین بھی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان برائیوں سے، بے شرمی کی باتوں سے ان کے قریب بھی نہیں جانا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے بے شک ہر دین کی ایک خصلت ہوتی ہے اور اسلام کی خصلت حیا ہے. یہ ابن ماجہ سے تھی. ایک اور حدیث مبارکہ ہے ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. اور یہ حدیث بخاری میں سے تھی. ایک اور حدیث حیا کے متعلق ہے، حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے، اور بے حیائی کوڑا کرکٹ ہے اور کوڑا کرکٹ آگ میں جاتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ بے حیائی کی باتوں سے چاہے کھلی ہو یا چھپی ان سے دور رہنا ہے. یہ لسٹ ہے پیاری ساتھیوں، اس لسٹ کو بنا کے رکھ لیں اور اس کو دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں. آگے دیکھیں، اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ. یہ باتیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو. یعنی کیا کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے کام کرنے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق سمجھ بوجھ کے ساتھ. کسی جان کو آپ ہلاک نہیں کر سکتے الا کہ کوئی جنگ کا معاملہ ہو یا کسی سے قصاص کا معاملہ ہو یا کچھ اس طرح سے. مگر وہاں پہ بھی انسان کیا کرے گا؟ اس چیز کا خیال رکھے گا کہ کسی کی نہ حق جان نہ لے لی جائے. آگے دیکھیں اگلی لسٹ میں چھٹا کام کیا ہے؟ یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے، یعنی جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے. تو پیاری ساتھیوں، ہم نے یہ جو یتیموں کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیل سے دیکھا تھا سورۃ النساء میں. اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا تھا کہ ان کے مال نہ کھانا، جلدی جلدی نہ کھا جانا. یہاں پہ اس لسٹ میں دوبارہ سے آ گیا. دیکھیں آج اللہ تعالیٰ ہماری خود سے دوبارہ سے ایک ریویژن کرا رہے ہیں کہ کیا یہ ساری چیزوں کی یاد دہانی ہے. نمبر 7، اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو. ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے، یعنی جتنا وہ اٹھا سکتا ہے. تو پیارے ساتھیوں، ناپ تول میں انصاف یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. جو بھی چیز آپ کے پاس ہو آپ نے اس ذمہ داری کو اس طرح سے نبھانا ہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر وہ ڈالی ہے. آگے دیکھیں، اور جب بات کہو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار کا ہی کیوں نہ ہو. ہم اس آیت سے گزرے تھے نا پہلے بھی، انصاف پہ قائم رہنا ہے. اور دیکھیں دوبارہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ کرنا ہے، سچائی پہ انصاف پہ قائم رہنا ہے. نمبر 9، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. چاہے وہ ہم نے اللہ کے ساتھ عہد باندھا ہو، اللہ کے ساتھ، یا اللہ کے نام پر بندوں کے ساتھ. اور پھر ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم نصیحت قبول کرو. یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ بیچ میں کہتے ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام کرو، تعقلون. پھر اللہ کہتے ہیں تذکرون، کہ نصیحت قبول کرو. لسٹ کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ بار بار یاد دہانی کراتے ہیں. اب نمبر 10، نیز اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں گے. یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم کجروی سے بچو. تو یہ وہ تمام ہدایت تھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام لسٹ آپ کے سامنے 1 2 3 کر کے پیش کر دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے ساتھیوں، ہم نے یہاں پہ یہ دیکھا کہ ہر شخص پر ذمہ داری ہوتی ہے، اور ہم ہر شخص اپنے نہ صرف مال کا اور نہ صرف جو ہے چیزوں کا ذمہ دار ہوتا ہے بلکہ اور چیزوں کا بھی ہوتا ہے. آئیے ہم حدیث کی روشنی میں اس کو دیکھتے ہیں. صحیح بخاری سے حدیث ہے، تم میں سے ہر شخص حاکم ہے
اور اس کی رعایا کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ بس لوگوں کا واقعی امیر ایک حاکم ہے جو جس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، اور ہر آدمی اپنے گھر والوں پر حاکم ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں پر حاکم ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ بس جان لو کہ تم میں سے ہر ایک حاکم اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ گچھ ہوگی۔ تو پیاری ساتھیو، انصاف کا معاملہ ہر رشتے میں، ہر کام میں ہمیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو جو احکامات ہمیں دیے اس پہ ہمیں بہترین کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کر سکیں اور عمل میں لا سکیں۔ آگے چلتے ہیں۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تھی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت اور رحمت تھی، اور اس لیے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی کہ شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں۔ کتاب کے ساتھ کیا ہے؟ ان کو بھی کتاب کیوں دی گئی تھی؟ تاکہ رب کے ساتھ ملاقات پر ایمان لیں اور اپنے عمل درست کر لیں۔ اور ہمیں بھی کتاب دی گئی ہے کہ اس پہ غور و فکر کر کے، آخرت پر یقین کر کے اپنے عمل کو درست کر لیں اور اپنے عمل کے درجوں کو بلند کر لیں۔ اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، ایک برکت والی کتاب، بس تم اس کی پیروی کرو اور تقویٰ کی روش اختیار کرو، بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے، اور اب تو یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم اس سے زیادہ راست رو ثابت ہوتے، ان سے زیادہ راست رو ثابت ہوتے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے۔ الحمدللہ آ گئی ہے نا، اللہ کی طرف سے روشنی بکھیرتی ہے۔ دیکھیں کیسے اللہ 1 2 3 کر کے ہمیں کتنی زیادہ ہدایات دیتے ہیں، پھر اللہ کی رحمت محسوس ہوتی ہے، سکون ملتا ہے کہ شکر ہے ہم اس کتاب سے جڑ گئے، شکر ہے یہ اسلام ہمیں مل گیا۔ اور کیا ہے، اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے؟ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روگردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے۔ کیا اب لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں، یا تمہارا رب خود آ جائے، یا تمہارے رب کی بات سری نشانیاں نمودار ہو جائیں؟ جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔ یعنی ایمان لایا لیکن جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔ پیاری ساتھیو، آج کا بار بار سمجھیں کہ کیا آپ کو کس چیز کی طرف بار بار جو ہے توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ایمان کے ساتھ بھلائیوں کا کمانا، ایمان کے ساتھ نیکیوں کا بڑھانا، ایمان کے ساتھ عمل کے درجوں کا بڑھانا۔ آگے دیکھیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے۔ دیکھیں پھر آ گئی بات، جو نیکی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی، سلام کر دیں، مسکرا دیں، کسی کو اچھا سا میسج بھیج دیں، کسی کی دلجوئی کر دیں، کوئی اچھی نیکی کسی کو ضائع نہ ہونے دیں۔ اپنے نیبرز کے ساتھ ہم نے آپ کو کارڈز بتائے تھے، ویب سائٹ پہ جانے کے لیے کہا تھا۔ پیاری ساتھیو، آپ اگر یہ کام کریں گے کہ ویب سائٹ پہ جاتے ہیں اور جا کے وہ چیزوں کو ایکسپلور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، یہ سب بھی اللہ کی نظر میں ہے۔ اللہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے دین کے کاموں کو جاننا چاہتے ہیں، کیسے کر سکوں، کیسے عمل میں لا سکوں۔ کسی نیکی کو، ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے۔ دیکھیں ہم اپنا وقت کتنی چیزوں پہ لگاتے ہیں، کتنی دیر سوشل میڈیا پہ بیٹھے رہتے ہیں، کتنی دیر اور کاموں میں کریں، لیکن کچھ وقت اللہ کے دین کے لیے اور ان کاموں کے لیے جو اللہ کے دین کے لیے ہو رہے ہیں ان کو بھی دیجیے۔ آگے دیکھیں، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کا اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ بھی کتنا پیار آتا ہے، اللہ کہتے ہیں نیکی لاؤ گے 10 گنا دوں گا۔ یہ تو ہم ہی ہیں کہ ہم نیکیوں کی طرف بھاگتے نہیں ہیں، جبکہ بار بار آتا ہے فاستبقوا الخیرات۔ آگے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بدی کرو گے اس کا بس اتنا ہی ہے جتنے تم نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے اوپر رحم کو لازم کیا ہے، جتنا اس نے قصور کیا ہے، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں۔ آج دیکھا نا کتنی ٹیڑھ ہے مشرک لوگوں میں، کیسے جانوروں کا کیا کرنا، اور کیسے اپنے بچوں کو قتل کر دینا، اور کس قسم کے
چیزوں میں وہ پھنسے ہوئے ہیں. مشرک لوگوں کو دیکھیں، ہم نے دیکھا ٹرینٹی کا کانسیپٹ کتنا کنفیوزڈ، کیا ان کے اور اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول کو خدا بنا دینا، اور اسی طرح نعوذ باللہ کتنی کیسی کیسی چیزیں اور کیا کیا چیزیں ہیں. اسی طرح جو ایتھسٹ اور اگنوسٹک ہے ہم نے اس کو دیکھا. یہ سب چیزیں کیا ہیں پیارے ساتھیوں؟ یہ سب یہ ہم نے کل اور پچھلے پاروں میں دیکھ لیا کس قدر کنفیوزڈ ہیں، کس قدر ٹیڑھی میڑھی یہاں وہاں، دل کو کوئی تسلی سکون نہیں ہوتا. اور اللہ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت عطا کی، یہ دین جو کیسا ہے، سیدھا، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، اچھی بات سکھائے گا، اچھے اخلاقیات سکھائے گا، پاک چیزیں سکھائے گا، اچھے معاملات سکھائے گا. جو ہم اللہ کے لیے عبادات بھی کرتے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہماری تزکیہ کرتے ہیں، ہماری روحانی پاکیزگی ہمیں حاصل ہوتی ہے، اور پھر ہمارے اخلاقیات، ہمارے معاملات، سب چیزیں اچھی ہونے لگتی ہیں. تو کیا ہے، یہ دین بالکل سیدھا ہے اور آسان ہے. ہم نے کل پڑھا تھا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. کل ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی مثال پڑھی تھی. کہو میری نماز میرے تمام مراسم عبودیت. پیاری ذاتیو، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے، بہت ہی پیاری آیا، بہت خوبصورت. اللہ ہمیں ایسا بنا دے، اللہ تم سب کو ایسا بنا دے، اللہ خالص اپنی رضا کے لیے تو اپنی عبادات اور اپنے تمام احکامات پر چلنے والا بنا دے، آمین. دیکھیں کس قدر خوبصورت آیت ہے. کہو میری نماز میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں. ہم کہتے ہیں یہ کہ ہماری نماز، ہماری عبادات، ہمارا جینا، ہمارا مرنا اللہ کے لیے ہے. بالکل، ہم جو کام بھی اس دنیا میں کریں اللہ کے احکامات کے مطابق کریں، ہمیں اللہ یاد آ جائے ہر معاملے میں. ایک شعر ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ گفتگو کسی سے ہو تیرا خیال رہتا ہے، ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ تکلم کا. کہ ہم بات بھی کر رہے ہوں، ہمیں خیال اللہ کا ہو. میرا جینا میرا مرنا، میں جس طرح سے اٹھوں بیٹھوں بات کروں وہ اللہ رب العالمین کے لیے. اے اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے. میری نماز، میری عبادات، جو بھی ہم کر رہے، جو ہم یہاں بیٹھ کے پڑھ رہے، جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اس کتاب کے ساتھ جڑے ہیں، خالص ہماری کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے، اور اللہ کا کوئی شریک نہیں. آگے دیکھتے ہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے سر تاج جھکانے والا ہوں. کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں؟ حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے. ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا. پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا. دیکھیں آج پوری ساری ریوین ہو گئی. اللہ نے ہمیں شروع پہلے بارے میں کیا تھا، ہم کیوں اس دنیا میں آئے ہیں، کیا مقصد ہے؟ زمین کے خلیفہ کے طور پہ، اللہ کے نائب کے طور پہ. اور پھر جب اللہ کا خلیفہ اللہ کا نائب ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا جینا، اس کا مرنا، اس کی عبادات، اس کے تمام معاملات کیسے ہوں گے؟ اللہ رب العالمین کے لیے. وہ اللہ کی مرضی کے مطابق اس دنیا میں اللہ کا نائب بن کے جیے گا. یہ ایک ہمارا مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا، اور کس طرح سے اس مقصد پہ چلنا ہے یہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث کے ذریعے سے ہمیں بتا دیا، ہمیں گائیڈ کر دیا. آگے دیکھیں، اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش ہو سکے. یعنی جو دنیا میں درجے بھی ہوتے ہیں اس میں بھی آزمائش ہوتی ہے. اور ہم نے کل کیا دیکھا تھا حدیث کی روشنی میں کہ جب نعمتیں ہوں تو شکر کرنے والا مومن کا حال ہوتا ہے، اور اگر کوئی آزمائشیں ہوں تو اس پہ صبر کرنے والا انسان ہوتا ہے. تو ہر حال میں کیا ہوتا ہے کہ وہ فائدے میں ہی رہتا ہے. بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور بہت درگزر اور رحم فرمانے والا بھی ہے. پیاری ساتھیوں، ہم نے آج آخرت کے بارے میں بھی پڑھا. تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں جہاں پہ غفور الرحیم ہے وہیں پہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ سریع العقاب بھی بتا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جزا اور سزا کے دن اللہ تعالیٰ جو ہیں
اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو وہاں پہ ہمیں اللہ کے رحم کا مستحق کر کے جنت کا وارث بنا دے، آمین ثم آمین۔ چلیے پیاری ساتھیوں، یہاں پہ ہمارے جو ہے سورہ الانعام مکمل ہوئی۔ ہم نے بہت سارے اس میں سے اپنے لیے عملی نکات لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ سورہ الاعراف۔ یہ بھی مکی سورہ ہے۔ اس سورہ کے آیات 206 ہیں، اور اس سورہ میں جو اس کا مرکزی مضمون ہے وہ توحید کی دعوت، شرک کی نفی، اور ہم اس میں دیکھیں گے آگے چل کر کہ جو دوسری اقوام تھی، 6 اقوام کا ذکر آئے گا کہ ان کی ہلاکت کیوں ہوئی، ان کو ایک قوم کو ہٹا کر دوسری قوم کیوں لائی گئی، اور ان میں سے ہم نے اپنے لیے سبق لینے ہیں کہ آیا اللہ کو اتنا غضب کیوں آیا، اور اتنا جو ہے غصہ کیا تھا، کیا تھی ان کی سرکشی کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا۔ تو اس سورہ کا مرکزی مضمون کچھ اس طرح سے ہے۔ پیاری ساتھیوں، ہم نے جو ہے جب اس سورہ کو لے کر بیٹھیں گے تو آج جو ہے پہلی دفعہ ہم دیکھیں گے کہ مختلف اقوام کے جو ہے وہ یہاں پہ ذکر آئیں گے، اور ان کی یہ تمام ہم پڑھیں گے، تو اپنے ذہنوں کو کھول کے ہم اس سے ضرور اپنے لیے سبق لیتے جائیں۔ اور اب یہاں سے آگے اگلی سورج میں اس کے بارے میں بار بار آتا جائے گا۔ ہم کچھ چیزیں آج دیکھیں گے اور کچھ چیزیں انشاءاللہ اگلے آنے والی صورتوں میں بھی دیکھتے جائیں گے۔ سورہ الاعراف جو ہے اس کی آیا 1 سے لے کے 58 تک ہم کچھ چیزوں کو دیکھنے والے ہیں، تو جلدی سے نوٹ کر لیں، کیونکہ اب ہم جو پارہ ہے اس سے جب جیسے جیسے گزرتے جائیں تو آپ کے ذہن میں یہ چیزیں آتی جائیں کہ اچھا یہ ہم نے دیکھنا تھا۔ اللہ کا تعارف ہوگا، قصہ آدم اور ابلیس آئے گا، لباس کے بارے میں بہت زیادہ بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے رہنمائی کریں گے، اور تقوی کے لباس کی بات آئے گی، جنت دوزخ اور وہ مقام جس کو الاعراف کہا گیا، اس مقام کا جو ہے یہاں پہ ذکر آئے گا، اور وہاں پہ ان کے آپس میں بات چیت اور مکالمہ آئے گا، اور اللہ کا تعارف پھر بہت بہترین انداز میں ہم اس میں دیکھتے جائیں گے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں آیا نمبر 1 to 58 تک، یہ تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد۔ یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو۔ اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں لوگوں کو یاد دہانی ہو۔ لوگو، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو۔ ہم تو مانتے ہیں نا، ہم تو اپنے لیے عمل کے ارادے بھی باندھ رہے ہیں، اور یقیناً جیسے جیسے جو عمل کا پوائنٹ آتا ہے ہم اس کو اپنی زندگی میں شامل بھی کرتے جا رہے ہیں، اور جو جلدی سے عمل ہو سکتا ہے اس کو فٹافٹ سے عمل کر لیتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ پیروی کا حکم دیا جا رہا ہے، یاد دہانی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آگے دیکھیں کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا، یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جبکہ وہ آرام کر رہے تھے، اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ اس ٹائم انہوں نے جان لیا۔ اور آگے دیکھیں گے ہم کہ کیسے موت کے وقت فرعون بھی جو ہے وہ اللہ کو جان گیا، مگر اس وقت اس کا ایمان اس کو کوئی کام نہ آیا۔ آگے دیکھیں، پس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں کہ انہوں نے اپنی پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا۔ پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگشت ان کے آگے پیش کر دیں گے، آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔ پیاری ساتھیو، اس آیا کو ہائی لائٹ کر لیں۔ اللہ کہتے ہیں آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔ اللہ غائب نہیں ہوتے، اللہ ہر وقت موجود ہوتے ہیں، ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہر عمل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہر ایکشن کو، ایون دلوں کے حال کو بھی۔ اللہ غائب نہیں ہے، اللہ کی
اس احساس کو اپنے اندر اجاگر کریں اللہ کی موجودگی کے. یہ احساس ہمیں تقویٰ کی روش اختیار کرنے میں بہت مدد دے گا. آگے دیکھیں، اور وزن اس روز عین حق ہوگا. پھر آگے بات، آج تو لگتا ہے جو پچھلے پورے پاروں کے عملی نکات تھے بس سب کچھ آگے ایک دفعہ ریویژن کر لیجئے گا، کیونکہ آج اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں اس چیز کی طرف یاد دہانی کرائی ہے. اور وزن اس روز عین حق ہوگے، جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے. کیا کرنا ہے؟ نیکیوں میں سبقت کرنی ہے، دوڑنا ہے، اپنے پلڑے کو بھاری کرنا ہے، اور خود ہی نہیں کرنا ہے، ساتھ میں اپنے سب کو لے کر چلنا ہے. کیونکہ اس جنت میں ہم چاہتے ہیں ہمارے اہل و عیال بھی ہوں، ہمارے پیارے ساتھی اور دوست احباب بھی ہوں. تو نیکیوں کو بڑھاتے جائیں، بڑھاتے جائیں، بڑھاتے جائیں، خیر کو پھیلاتے جائیں. یہی ایک خیر امہ کا کام ہے. آگے دیکھیں، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلمانہ برتاؤ کرتے رہے تھے. ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان عزیز فراہم کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر ادا کرتے ہو. ابھی ہم نے کتنی ساری اللہ کے انعامات پڑھے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں میرے اور آپ کے لیے بنائی. جانور، ان سے ہم سواری بھی کرتے ہیں، ان سے ہم مختلف چیزیں بھی بناتے ہیں. اسی طرح پھل اور مختلف قسم کے، ان کے مختلف ذائقے، اور کتنی ہی نعمتیں جنہیں گننا بھی ہمارے بس میں نہیں. ہماری تھیم کیا ہے پیارے ساتھیوں؟ کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تو ہم زیادہ شکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ نوازیں. الحمدللہ. آگے دیکھیں، ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو. یہاں سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دوسرا جو ہے آ جائے گا کہ ہمیں آدم اور ابلیس کا جو قصہ ہے کہ اس کی طرف چلتے ہیں. اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، انا خیرم. تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس سے مٹی سے. فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے. نکل جا کہ در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں. اللہ کو بڑائی اور گھمنڈ پسند نہیں، اللہ کو تکبر پسند نہیں. پیاری ساتھیوں، اس کے دل میں کیا آیا؟ انا خیرم. میں اور آپ آج پڑھ کے ہٹے کہ کیا ہونا چاہیے؟ جتنا پھل لگے اتنی عاجزی آنی چاہیے، انکساری آنی چاہیے، نہ کہ ہم اپنے پیندار میں مغرور اور تکبر کرنے والے بن جائیں، دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنے لگ جائیں. یہ جذبہ جب انسان کے اندر آتا ہے نا کہ انا خیرم، وہیں سے تمام برائی شروع ہو جاتی ہے. وہیں سے ہر قسم کے حقوق العباد کی جو ہے وہ ہم کوئی حق ادا نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ ہم پھر اس لوگوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں، ان سے بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، کینہ کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، بہتان تک چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں. یہ کام کس کا تھا؟ شیطان کا. وہ کون ہے؟ ہمارا ازلی دشمن. پھر ہمارے کانوں میں تھوڑا سا وسوسہ ڈالتا ہے اور ہم اپنے نفس کو بڑا سا کر لیتے ہیں، جبکہ اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو جھکانا ہے، عاجزی کی طرف لے کر جانا ہے، شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگنی ہے، اس کے چھیڑوں کو جھٹکنا ہے. آگے دیکھیں پیاری ساتھیوں، بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جبکہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. فرمایا تجھے مہلت ہے. بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا. ہم یہ سوچتے ہیں، ہم جو کرنا رہتے ہیں، اگر ہم دیکھیں دنیا میں جو چیزیں ہمارے سامنے نظر آتی ہیں ہم ان سے بڑے محتاط ہو جاتے ہیں نا کہ بھئی یہ ہمیں نقصان پہنچائے گا، یہ چیز نقصان دہ ہے، تو اس سے بچتے ہیں. یہاں پہ اس نے کھلا یہ بات کہہ دی کہ وہ کیا کہتا ہے کہ میں انسان کی گھات میں لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے اسے گھیروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. کیا کرتا ہے وہ؟ ہم ارادہ باندھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کام کریں، اللہ کے کام کریں، اللہ کے احکامات کو مانیں. وسوسہ ڈال دیتا ہے، کبھی دل میں خیال لاتا ہے انا خیروں کا، کبھی دل میں خیال لاتا ہے کہ چھوڑو بعد میں کر لینا، کبھی کیا، کبھی کس طرح سے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں؟
کیونکہ شکر گزاری جو ہے وہ اپنی زبان کے ساتھ ساتھ اپنے عملوں سے بھی ہوتی ہے. اپنی زبان سے اگر الحمدللہ کہہ رہے ہیں تو اپنے عمل سے بھی ہم نے شکر گزار بننا ہے، اور یہ شکر گزاری ہوگی کہ ہم اللہ کے آگے اپنا سر اطاعت خم کر لیں. جو آیت ابھی ہم نے پڑھی نا کہ میری نماز میری میراث میں عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے. تو اس میں اس کے لیے وہ ہمارا نا سمجھے کہ یہ ہمارا موٹو ہونا چاہیے، یہ ہمارا وہ ہونا چاہیے کہ بھئی مجھے تو یہ کرنا ہے، میں تو اللہ کی خلیفہ ہوں، مجھے تو اسی طریقے سے چلنا ہے، میں اللہ کی بندی ہوں، اللہ نے مجھے زندگی دی ہے، یہ وقت دی ہے، یہ صلاحیت دی ہے، سب کچھ دیا. تو اپنے آپ کو اس پہ جمائیں اور شیطان کی اس بات کو اپنے سامنے رکھیں کہ وہ تو گھات لگائے ہوئے ہے، وہ آ کے مجھے کبھی یہاں لگا دے گا، کبھی وہاں لگا دے گا، مختلف طریقوں سے دنیا کے کھیل تماشے میں اور فریب میں پھنسا دے گا، لیکن مجھے بار بار اپنے آپ کو ہدایت اور عمل کی توفیق کے لیے اللہ سے دعا بھی مانگتے رہنا اور کوشش کرتے رہنا. آگے دیکھیں، فرمایا نکل جائے یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ کہ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. اور اے آدم، تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ بھٹکنا اور ورنہ ظالموں میں ہو جاؤ گے. ہم نے پہلے پارہ میں بھی اس کو دیکھا تھا. پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے. اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے. دیکھیں کیسی کیسی باتیں حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں ڈال رہا تھا، کیسی چیزیں. اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں. اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنی ڈھپ پر لے آیا. آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے. سب سے پہلا وار کیا تھا؟ کیا وار کیا شیطان نے؟ پہلی چال کیا تھی پیاری ساتھیوں؟ پہلی چال شیطان کی جو اس نے انسان کی کے اوپر کی، حاشیہ میں دیکھیں. شیطان کی پہلی چال جو اس انسان کو فطرت انسانی کی سیدھی راہ سے ہٹانے کے لیے چلی تھی وہ یہ تھی کہ اس کے جذبہ شرم و حیا پر ضرب لگائے. آج ہم نے کیا پڑھا؟ حیا کے بارے میں کیا احادیث پڑھی؟ اللہ نے کیا کہا؟ فحش اور بے حیائی سے کے کاموں سے دور رہو. اور کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ ہمارے ہی فائدے کے لیے، ہمارے دل کی پاکیزگی کے لیے ہے. اور پھر حیا کیا ہے؟ ایمان کی شاخ ہے اور جنت میں لے جانے والی ہے. سب سے پہلی ضرب اس نے کیا لگائی؟ شرم و حیا پر ضرب لگائی، فحش کا دروازہ کھولنے کے لیے، جنسی معاملات کی بدراہ اختیار کرنے کے لیے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ آج ہم سب اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں. کیا معاملات ہیں؟ کون ہمیں اس چیز پہ ہمارا دل جماعت دیتے کہ خیر ہے، فیشن ہے، جیسا دیس ویسا بیس، چلنا تو پڑے گا نا، اب کرنا تو پڑے گا، چاہے وہ اللہ کے احکامات کے بالکل برعکس ہو. جی آگے دیکھتے ہیں کہ پھر یہ تو ایک کام تھا جو کہ شیطان نے کیا. اب دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کیا. تب ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے. دعا آ گئی، ہائی لائٹ کر لیں جلدی سے، بہت ہی خوبصورت دعا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کیا بولا انہوں نے؟ اے رب، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے. کتنی خوبصورت دعا ہے. جو پہلی دعا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی، یہ وہ پہلی دعا ہے جو انسان نے اللہ سے سیکھی کہ کیسے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. کیونکہ انسان جب بھی کوئی ایسا کام کر لیتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کا ہوتا ہے تو وہ دراصل اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتا ہے.
تو پھر کتنی خوبصورت دعا اللہ نے سکھائی کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اپنے اوپر ہم نے خود ہی ظلم کر لیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور تو نے ہم پہ رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم خسارے میں سے ہو جائیں گے۔ اے اللہ تو ہماری ہم پہ رحم کر دے اور ہمیں معاف فرما دے، ہمیں درگزر کر دے اللہ، کہ ہم بھی بھول چوک کر جاتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھا کے بھیجا، اللہ نے ہماری ٹریننگ کی کہ یہ کھلا دشمن ہے، اس نے یہ چیلنج لے لیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیونکہ زمین کا خلیفہ بنا کر بھیجنا تھا، اس لیے اللہ نے سکھا دیا کہ شیطان تمہیں وسوسوں میں ڈالے گا، دنیا کی فریب میں الجھائے گا، لیکن کیا کرنا ہے؟ پلٹنا ہے بار بار اللہ کی طرف۔ اللہ کی رحمت وسیع ہے، اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مایوسی اور اس سے منع فرماتا ہے۔ کبھی بھی مایوس ہو کر اللہ سے رجوع کرنا چھوڑنا نہیں چاہیے، چاہے جو بھی گناہ ہو جائے اللہ کی طرف پلٹ جائیں، اللہ سے بار بار توبہ اور استغفار کریں، اپنے گناہوں پر اصرار نہ کریں، اس دعا کو یاد کریں اور اللہ سے یہ دعا ضرور مانگیں۔ یہ وہ پہلی دعا تھی جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سکھائی۔ آگے دیکھیں، فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار اور سامان زیست ہے، اور فرمایا وہیں تم کو جینا ہے اور وہیں مرنا ہے اور اسی میں سے تم کو آخر کار نکالا جائے گا۔ پیارے ساتھیو، یہاں پہ ہمیں کیا دو طرح کے اسوہ پتہ چلتے ہیں، ایک ہٹ درمی کا جو شیطان کا تھا، اور ایک حضرت آدم علیہ السلام کا جو کیا تھا، عاجزی کا، انکساری کا، اللہ کی طرف پلٹنے کا۔ تو ہمیں کون سا اپنانا ہے؟ عاجزی انکساری کا، اللہ کی طرف رجوع کا، اللہ کی طرف پلٹنے کا، انشاءاللہ۔ آگے دیکھتے ہیں، اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں۔ لباس اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو ہم کیسا لباس پہنیں گے؟ ہم نے کیا پڑھا کہ جو اللہ کا حکم ہوگا ہم اس کے مطابق چلیں گے، ہم لوگوں کے مطابق نہیں چلیں گے کہ بھئی جس طرف کی ہوا چلی اسی طرف ہم چلیں۔ نہیں، ہم نے کس کے حکم کے مطابق لباس پہننا ہے، کیونکہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ بہترین لباس تقوی کا لباس ہے، جس میں انسان کو یہ خوف ہو کہ میں اللہ کو ناراض تو نہیں کر رہی، اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائیں گے، میرا لباس جو میں نے پہنا ہے اس کو دیکھ کے اللہ خوش ہوں گے۔ ہم جس سے محبت کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم اس کو اچھے لگیں، تو سب سے زیادہ محبت تو مجھے اور آپ کو ہم نے حدیث کی روشنی میں بھی دیکھ لیا کہ سب سے زیادہ ہمیں محبت اللہ سے کرنی ہے، ہم ایمان کی حلاوت کو ہی نہیں پہنچ سکتے۔ تو پھر اگر ہم اللہ کو پسند کریں گے تو ہم پھر لباس کیسا پہنیں گے؟ جو ہمارے اللہ کو پسند ہوگا۔ ہماری لباس میں کیا ہوگا؟ ہم نے دیکھا کہ حیا جو ہے وہ ایمان کی شاخ میں سے ہے، تو ہمارا لباس کیسا ہوگا؟ حیا کا لباس ہوگا، ماڈسٹ کلودنگ ہوگی، اور ساتھ ساتھ کیا ہے، وہ ہمارے جسم کی حفاظت بھی کرتا ہے اور زینت بھی ہے۔ تو ہم نے جب لباس کا انتخاب کرنا ہوتا ہے تو ہم ان چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ ہم جسم کی حفاظت کے لیے، زینت کے لیے تو لباس پہنتے ہیں، مگر بعض اوقات ہم ایسا لباس پہنتے ہیں جس میں ہمارے جسم کی جس طرح سے اس کو ڈھکا چھپا ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات دکھاوے کا لباس پہنتے ہیں کہ انا خیر ہوں، میں بہتر ہوں، میں سب سے اچھا لگوں، اس کے لیے بے شک جتنا مرضی دکھاوا کیا جائے۔ اعتدال، اچھا لباس نعمت، یہ تو اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے نا، تو وہ پہننے کی اجازت ہے، لیکن تکبر کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں۔ لباس کون سا؟ تقوی کا لباس۔ آگے دیکھیں پیارے ساتھیو، اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا۔ دیکھیں پیارے ساتھیو، کیا فتنے ہیں جو اس وقت جگہ جگہ بکھرے ہوئے ہیں، کس قسم کے فیشن اور کس قسم کے طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ اور یہ کیا تھا؟ یہ وہ فتنہ ہے جس میں شیطان نے پہلی دفعہ انسان کے ساتھ اپنی دشمنی کو شروع کیا تھا، اور آج تک انسان اس کی اس چال سے بچنے میں ناکام رہے۔ کیوں؟ کیونکہ
انسان کو اس کتاب سے جڑنا تھا، اللہ کے احکامات کو ماننا تھا، ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنا تھا، آسان بنانا تھا۔ جب ساتھی اور کمپنی ایسی ہوگی جہاں پہ ماڈسٹ کپڑے پہننے والے لوگ ہوں گے، سب ہوں گے، وہاں پہ ہمارے لیے بھی بڑا آسان ہو جائے۔ تو پھر کیا کہا تھا اللہ نے؟ اس رسی کو مضبوطی سے مل کر تھام لو، مل کر تھامیں گے سب کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ایک دوسرے کو کے ساتھی بننا ہوگا نا۔ تو پھر آسانیاں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی اس دین پر چلنے کے لیے پیدا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ چیزیں جو اللہ نے کہی ہیں اس کو مانیں گے، کیونکہ ہم نے پڑھ لیا میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے۔ آگے دیکھیں، ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے، اور وہ اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، یعنی شیاطین، جن اور اس کے چیلے۔ تو جب بھی ہم لباس پہنے تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اس طریقے سے بسم اللہ کر کے ہم اپنے لباس کو اتاریں اور پہنیں۔ آگے ساتھیوں دیکھیں، ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ آگے دیکھیں، یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسے کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ نعوذ باللہ۔ اور میں آپ کو پتا ہے کہ یہ لوگ کعبہ کا طواف جو ہے وہ برہنہ کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی ایسی بے حیائی کا حکم نہیں دیا تھا۔ اس پہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا۔ کیا تم اللہ کے نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں؟ وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میرے رب نے تو راستی و انصاف کا حکم دیا، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا روح ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر، جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح پھر پیدا کیے جاؤ گے۔ ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا، مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں ہو کر رہ گئی، کیوں کہ انہوں نے خدا کے بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں۔ اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کس کو پسند نہیں کرتا؟ جو مسرفین ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دی؟ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہی ہیں، اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کی ہوں گی۔ اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔ پیاری ساتھیوں، یہاں پہ ہم حدیث کے ذریعے سے دیکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات سے یہ حدیث ہے، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک آدمی نے عرض کیا، آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اور اس کے جوتے اچھے ہوں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ صاحب جمال ہے اور وہ جمال کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر سے مراد حق بات کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے۔ مسلم کی بھی یہ حدیث ہے اور مشکات کی بھی۔ تو یہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ لباس کیا ہونا چاہیے؟ تقویٰ کا، اس میں تکبر نہیں ہونا چاہیے، دوسروں کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی نعمت کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، یہ بھی مشکات سے حدیث ہے، اور اس میں کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے تمہیں مال دے رکھا ہے تو پھر اللہ کی نعمت اور اس کی عزت و کرامت کا اثر تم پر ظاہر ہونا چاہیے۔ کیونکہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی غیر معیاری کپڑے پہنے ہوئے آئے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے پاس مال نہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال کی کون سی نوع تمہارے پاس ہے؟ میں نے عرض کیا اونٹ، گائے، بکری، گھوڑے اور غلام، ہر قسم کا مال اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کر رکھا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جب اللہ نے تمہیں مال دے رکھا ہے تو پھر اللہ کی نعمت اور اس کی عزت و کرامت کا اثر تم پر ظاہر ہونا چاہیے۔ جی تو پیارے ساتھیوں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ اپنے اوپر ان چیزوں کو حرام نہیں کرنا، لیکن کیا کرنا ہے؟ اعتدال کا راستہ اپنانا ہے، تقویٰ کا لباس اختیار کرنا ہے، اور تکبر کا اس میں کوئی عیبہ نہیں ہونا چاہیے۔ آگے دیکھتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں کہ بے شرمی کے کام، دیکھیں آج دوبارہ سے آ گیا، بے شرمی کے کام خواہ کھلے ہوں یا چھپے، اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو۔
جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اس نے فرمائی ہے۔ ان تمام کاموں سے اللہ نے بچنے کے لیے کہا۔ تو یہ لسٹ پھر سے آگے ہمارے سامنے۔ ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر اور تقدیم بھی نہیں ہوتی، اور یہ بات اللہ کے آغاز تخلیق ہی سے صاف فرما دی گئی تھی کہ اے بنی آدم، یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تمہیں میں سے ایک ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں، جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا، اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ اور جو لوگ ہمارے آیات کو جھٹلائیں گے، ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے، وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے۔ ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچ جائیں گے۔ پیاری ساتھیوں، ہم نے یہ دیکھ لیا یہ بھی کی لسٹ میں، اور دوبارہ سے یہاں پہ کیا بات کہی جا رہی ہے۔ بے شرمی کے کام کھلے چھپے ہوں ان سے رکنا ہے، گناہ اور حق کے خلاف زیادتی جو ہے اس سے باز آنا ہے، اور حق کے خلاف زیادتی نہیں کرنی، گناہ سے باز رہنا ہے، شرک سے باز رہنا ہے، اور پھر یہاں پہ پہلے بھی اللہ نے کہا کیا چیز کہ اللہ کے نام پر جھوٹ دھرنا، اور پھر یہاں پہ اس آیت میں پھر سے کہ یہ ظالم ہوتا ہے جو اللہ کی طرف جھوٹ کو منسوب کرتا ہے۔ اور یہ کب کیا ہوگا کہ جب روح قبض کرنے کے لیے فرشتے پہنچ جائیں گے، پھر کیا کہیں گے ان سے؟ دیکھیں اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے بتاؤ اب کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کو تم خدا کے بجائے پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے سب ہم سے گم ہو گئے، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے۔ اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی اس جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن و انس جا چکے ہیں۔ ہم پہلے شروع میں ہی آج اس حدیث کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ چکے ہیں پیارے ساتھیوں۔ اللہ تعالی ہمیں جنت میں جانے والوں میں شمار کرے، ہمیں ایسے ایمان اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیش رو گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا اے رب یہ لوگ تم تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، لہٰذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے۔ جواب میں ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دوہرا ہی عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں ہو۔ اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا کہ اگر ہم قابل الزام تھے تو تم ہی کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی، اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے۔ ہم دیکھ چکے حدیث میں اس کو بہت ڈیٹیل سے پیاری ساتھیوں۔ ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا، یعنی یہ تو ممکن ہی نہیں۔ مجرموں کو ہمارے یہاں ایسا ہی بدلہ ملتا ہے، ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا، یہ ہم پڑھ چکے، اور قرآن میں دیکھیں کہ کیا ہے بچھونا، وہ قبر میں بھی کیا ہوں گے جہنم کے بچھونے پر، اور جہنم ہی ان کا اوڑھنا۔ یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں، بخلاف اس کے کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور اچھے کام کیے۔ پھر آ گیا ایمان اور اعمال، اور ہم اس حدیث کو بھی دیکھ چکے ہیں پیاری ساتھیوں کہ ان کے لیے کیا کیا خوشخبریاں ہیں، ان کے لیے کیا ہوگا۔ اور اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت ہی کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف کچھ کدورت ہوگی تو اسے ہم نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے کہ تعریف خدا ہی کے لیے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر خدا ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ بے شک جو راہ راست ہے وہ ہدایت ہے، اللہ کی توفیق سے ہے۔ کوئی بھی نیک کام کریں اس کو اللہ کی طرف منسوب کریں، اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں اگر خدا ہماری رہنمائی نہ کرتا، ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے، اس وقت ندا آئے گی یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے ہو۔ آگے دیکھیں پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے اب مکالمہ آ گیا، ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں۔ تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ خدا کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ آگے دیکھیں ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک کوٹ حائل ہوگی جس کی بلندیوں یعنی جو سورہ کا نام بھی اسی پہ ہے، آراف پر کچھ اور لوگ ہوں گے
یہ ہر ایک کو اس کی پیشانی کے نشان سے پہچانیں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر، یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے۔ اللہ، امیجن کریں کتنا مشکل وقت ہوگا کہ ابھی امیدوار ہیں، لیکن کیونکہ اعمال جو ہے نا وہ برے اور اچھے کچھ برابر برابر ہو گئے، تو اس لیے اس وقت نیکیوں میں دوڑ لگائیں، اس وقت حاصل کریں، یہ مہلت ہے، یہ وقت ہے۔ وہاں پہ کس قدر بے چینی ہوگی، اور پھر کیا ہوگا جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں نہ شامل کیجیو۔ پھر یہ اعراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے، دیکھ لیا تم نے آج، نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے، اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو خدا اپنی رحمت میں سے کچھ بھی نہ دے گا۔ آج انہیں سے کہا گیا کہ یہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ رنج۔ پیاری ساتھیو، یہ وہاں کا ایک مکالمہ ہوگا۔ بڑی بڑی شخصیت کون سی ہوتی ہیں، کون سے اشخاص ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے میں کون لوگ آگے آگے ہوتے تھے۔ ابو جہل، ابو لہب، یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اور یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ لوگوں کو اس راہ سے روکتے تھے اور پھر خود بھی جہنم میں ہوں گے۔ اسی طرح اور بہت سے لوگ، فرعون اور باقی، ہم انشاءاللہ پڑھتے جائیں گے آگے آگے۔ یہ تمام لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کن کو دے گا وہاں پہ؟ جن کا یہاں مذاق اڑایا جاتا ہے، جن کو یہاں پہ ان کے دین کی وجہ سے تنگ کیا جاتا ہے اور وہ یہاں پہ صبر سے کام لیے جاتے ہیں، وہاں پہ کوئی خوف و رنج نہ ہوگا۔ تو تھوڑی سی مشکل، تھوڑی سی تکلیف، تھوڑی سی آزمائش اگر آ بھی جاتی ہے تو صبر کریں، کیونکہ وہاں اس دن خوف و رنج سے پاک رہیں گے، جنت میں رہیں گے، جنت کے وارث بنیں گے انشاءاللہ۔ اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ پھینک دو۔ وہ جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا، اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھلائے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے، یعنی آخرت کا یقین نہیں، اللہ کی سامنے جوابدہی کا یقین نہیں تھا، اسی لیے وہ اس دنیا کی زندگی میں مگن ہو کے کھیل اور تفریح میں لگے رہے، اور اللہ تعالیٰ کی جزا و سزا سے ان کو کوئی فکر نہ تھی کہ ہمیں اللہ کے آگے پیش ہونا ہے، اللہ سے ہماری ملاقات ہونی ہے اور ہمیں ہر چیز کا جواب دینا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ جس روز وہ سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے پہلے اسے نظر انداز کیا تھا کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں، یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کے بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں؟ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے تصنیف کر رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، جو رات کو دن میں ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑ چلا آتا ہے، جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے، سب اس کے فرمان کتابیں ہیں، خبردار رہو اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے، بڑا بابرکت ہے اللہ سارے جہانوں کا مالک اور پروردگار۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا پیارا سا تعارف کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور پھر دن اور رات کو، سورج کو، چاند کو، سب اللہ کے احکامات کو ماننے والے ہیں، جیسے جو اللہ نے ان کو حکم دیا اس کے مطابق وہ آتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتے ہیں، بہت ہی پیاری سی آیت ہے، جلدی سے ہائی لائٹ کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے۔ کیسے اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں؟ روتے روتے، چپکے چپکے۔ یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اور خدا ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ۔ یہاں پہ دعا کے کچھ
طریقے سکھائے جا رہے ہیں کہ اللہ کو کیسے پکارنا ہے، گڑ گڑاتے ہوئے، چپکے چپکے، خوف کے ساتھ، طمع کے ساتھ۔ اچھا لگتا ہے نا جب ہم اللہ کو اس طرح سے پکارتے ہیں، خوف سے بھی، امید سے بھی، چھپ کے جب اللہ کے آگے حضور پیش ہوتے ہیں، اس وقت اللہ سے تعلق کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ نے دعا بھی کوئی بھی ایک عبادت کہا، اور دعا اللہ سے ایک بہترین تعلق ہے۔ ہم اللہ کے قرب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے دعا مانگا کریں۔ اللہ کو بہت پسند ہے وہ لوگ جو اللہ سے مانگتے ہیں۔ اور یہاں پہ دعا کے کچھ آداب اللہ تعالیٰ میں سکھا رہے ہیں۔ یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے۔ پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لاتی ہیں تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے، اور وہاں می برسا کر اسی مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے۔ دیکھو اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں۔ شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو، جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اس طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں۔ دوبارہ سے یشکرون کا یہاں پہ ذکر آیا۔ اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اور پیاری ساتھیوں، انسان کی بھی یہاں پہ یہی مثال ہے کہ اگر اسلام کی یہ روشنی، یہ قرآن کی آیات، یہ ہدایات، یہ احکامات ہمارے دلوں میں جذب ہو رہے ہیں، ہمارے عملوں میں آ رہے ہیں، اور ہم اس کی روشنی کو دوسروں تک پھیلا رہے ہیں، تو یہ تو بہت اچھا پھل پھول ہے۔ لیکن اگر اس میں سے کچھ ہمارے دلوں پر اتر نہیں رہا، دل میں تنگی محسوس ہو رہی ہے، اور ہم اس کی خیر کو پھیلانے والوں میں نہیں بنتے، تو کچھ ایسی بنجر سی زمین ہو جاتی ہے۔ تو الحمدللہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اس کی بارش جو ہے، ان ہدایات، اس کے بارش کے قطرے جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ پھل پھول لانے والا اور خیر پھیلانے والا بنا دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ اس کا ایک حصہ ہم نے دیکھ لیا۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے دوسرے حصے کی طرف، جو مختلف اقوام کے واقعات ہیں، ان سے سبق اور عبرت لینا ہے۔ پیاری ساتھیوں، ہم ان واقعات کو انشاءاللہ آج دیکھیں گے، اس میں سے کچھ سبق لیں گے، اور آگے بھی یہ واقعات اور ڈیٹیلز کے ساتھ دوبارہ سے اگلی سورہ میں آئیں گے، سورہ ہود میں بھی آئیں گے اور باقی سورہ میں بھی آئیں گے، تو ہم ان کو اور بھی زیادہ وہاں پہ ڈیٹیل سے دیکھتے جائیں گے۔ تو آئیے ایک دفعہ ہم ان واقعات کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اس نے کہا اے برادران قوم۔ اب آپ دیکھیں، فوراً سے نوٹ کریں کیسے بلایا، اے برادران قوم، خیر خواہی کا جذبہ، اللہ کی بندگی کرو۔ کیا میسج ہے؟ اللہ کی بندگی، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں۔ میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو انبیاء کا کام کیا تھا؟ کہ خوشخبری دینا، ہدایت کی طرف بلانا اور عذاب سے ڈرانا۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم صریح گمراہی میں مبتلا ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے برادران قوم، میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوا، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے؟ اگر انہوں نے اس کو جھٹلایا، آخرکار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ تو یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو اسوہ ہے، کیا ملتا ہے؟ خیر خواہ ہونا۔ وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے گمراہ ہو، لیکن حضرت نوح علیہ السلام پھر بھی آگے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے برادران قوم، اور اپنا کام کر رہے ہیں ایز اے رسول۔ تو یہ ان کے اسوہ سے ہم سیکھتے ہیں۔ انشاءاللہ اس واقعے کو جب آگے پڑھیں گے تو اور بھی پوائنٹس لیں گے۔ تو آج پہلی دفعہ جو پوائنٹس ہیں وہ یہ دیکھیں کہ ہر نبی کس طرح، کس خیر خواہی کے ساتھ اس پیغام کو پہنچاتا ہے، اور ہم بھی جب اپنے ارد گرد اس طرح ادر فیتھ کے لوگوں کو دیکھیں تو ہمارے دلوں میں خیر خواہی کا جذبہ آنا چاہیے۔ چلیے ساتھیو، اگلی قوم، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اور اس نے کہا اے برادران قوم۔ پھر دیکھیں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے؟ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے، جواب میں کہا ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ دیکھیں ہر نبی کو کیسے جھٹلاتے تھے، کیوں؟ کیونکہ دنیا میں مگن تھے۔ اس نے کہا ہے برادران قوم، میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ بار بار
انبیاء کا یہ اسوہ دیکھیں گے؟ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب تنومند کیا، بس اللہ کے قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ فلاح پاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ اور اچھا تو لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، اگر تو سچا ہے۔ اس نے کہا تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی ہے اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہٹ درمی پہ قائم تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم نے جو اور ان کے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہوا ہے، ہم نے اپنے باپ دادا کو اس طریقے پہ دیکھا ہے تو ہم اسی پہ رہیں گے، جبکہ نبی جو ہیں وہ ان کو کہہ رہے ہیں، ہود علیہ السلام ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم پہ رحم ہو، مگر وہ اسی میں مگن ہے۔ اس پہ اللہ کی پھر غضب ان پہ نازل ہوا۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ آخرکار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک قوم کے بعد دوسری قوم کو لاتے جاتے ہیں۔ آگے چلیں، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے۔ اس کو ہم آگے بھی اور زیادہ ڈیٹیل سے دیکھیں گے پیاری ساتھیوں، لیکن ان کی قوم نے نشانی مانگی، نشانی ان کے لیے آزمائش بن گئی۔ وہ اونٹنی جو کہ ان کی آزمائش بنی، پھر اس نے ان قوم کے لوگوں نے اس کو مار دیا اور اس پہ پھر ان کے اوپر عذاب آیا۔ اب کیا آتا ہے دیکھیے، لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے، اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالی شان محل بناتے ہو اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو۔ بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تھے کہا کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا بے شک، جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اسے ہم مانتے ہیں۔ ان بڑائی کے مدعیوں نے کہا جس چیز کو تم نے مانا ہم اس سے انکار کرتے ہیں۔ کیا تھا ان کے اندر؟ کس چیز کے وہ جو ہے گواہ بن رہے تھے؟ تکبر کے، کہ کیونکہ جو ہے وہ غریب لوگ ایمان لائے تو ہم نہیں مانیں گے کیونکہ تم نے اس کو مان لیا ہے اور اپنا ہی برا کیا۔ اور اسی طرح جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ کر رہے تھے۔ وہ جو بڑے بڑے سردار تھے وہ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ غریب لوگ آپ کے پاس ہیں تو ہم نہیں آئیں گے۔ ہر نبی کو اسی طرح ان کو کی قوم کے لوگوں نے جو نہ ماننے والے تھے تنگ کرتے تھے۔ آگے دیکھیں، پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پورے تمرد کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے اور صالح سے کہہ دیا کہ لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، اگر تم واقعی پیغمبروں میں سے ہو۔ آخرکار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اور صالح علیہ السلام یہ کہتا ہوا ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور میں نے تیری بہت خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں کہ تجھے اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں۔ یعنی ہر نبی خیر خواہ تھا اور لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنی ہر درمی میں دنیا کی اور اپنی نفس کی خواہشوں کے پیچھے لگے رہتے اور کیا کرتے کہ اللہ کے احکامات کو ماننے سے انکار کرتے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان پہ عذاب لے آتے۔ اگلی قوم دیکھیں، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستی سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ یہ آخر ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والی تھی بچا کر نکال دیا، اور اس قوم پر برسائی ایک بارش۔ پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔
بیوی کیونکہ اپنے قوم کے ساتھ تھی تو اس لیے وہ بھی پیچھے رہ گئیں، اور باقی قوم کے تمام لوگ جو اس برائی میں مبتلا تھے سب کو عذاب آیا، ایک بارش، اور آگے ہم چل کے دیکھیں گے اور بھی عذاب تھا جو ان کے اوپر آیا تھا۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف رہنمائی آ گئی ہے، لہٰذا وزن اور پیمانے پورے کرو۔ آج ہم نے لسٹ میں بھی پڑھا تھا نا اس کو کہ کیا کیا اچھے کام ہمیں کرنے ہیں، اللہ نے ایمان والوں کو کہا تھا، ان قوم میں یہ بھی برائی تھی۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت جو برائیاں یہاں پہ گنوائی جا رہی ہیں وہ ساری برائیاں آپ دیکھتے ہیں جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں تھی، جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے معاشروں کو ان برائیوں سے پاک کر دے اور ہمیں صحیح حق کی بات کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے، آمین۔ لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہو، اس میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو، اور زندگی کے ہر راستے پر ہرزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے، راہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوف زدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو خدا کے راستے سے روکنے لگو اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے در پہ ہو جاؤ۔ یاد کرو وہ زمانہ جبکہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا، اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں پہ ہمارا جو ہے پارہ مکمل ہوا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام اقوام جو تھی وہ کیسے اللہ کی نافرمانی کرتی تھی اور اس پہ ان کے اوپر عذاب آتا تھا۔ آگے ہم اس کو اور بھی زیادہ ڈیٹیل سے انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ آج کا ان سے کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنی چاہیے، انبیاء کا اسوہ تھا خیر خواہی کے ساتھ پیغام پہنچا دینا، اور ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور امت وسط ہونے کی حیثیت سے کیونکہ اب ہم گواہ ہیں لوگوں پر، ہمارا کام ہے کہ خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ بہت سی دعاؤں کے ساتھ دوسروں تک اس دین حق کا پیغام پہنچاتے رہیں انشاءاللہ۔ آگے ہم اب دیکھ لیتے ہیں عملی نکات کو۔ پیاری ساتھیوں، آج کے پارہ سے ہم نے کیا کیا عملی نکات لیے، یقیناً آپ نے 1 2 3 کر کے بہت سارے لکھ لیے ہوں گے، مگر کچھ جو ہم نے آپ کے لیے رکھے ہیں۔ انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کھلے اور چھپے گناہوں سے بچنا ہے، کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ کی نشانیوں پہ غور و فکر کرنا ہے، شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر عمل کر کے یکسو اور اخلاص کے ساتھ دین پر چلنا ہے۔ میرا جینا میرا مرنا سب اللہ کے لیے، ہماری عبادات نماز سب اللہ کے لیے۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے، اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہیں کرنا، بے حیائی کے پاس بھی نہیں جانا چاہے وہ کھلی ہو یا چھپی، ناپ تول میں پورا انصاف کرنا ہے، انصاف کی بات کرنی ہے چاہے وہ اپنے رشتہ داروں کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو، اور ہم نے دیکھا تھا کہ چاہے وہ ہمارے اپنے اوپر ہی گواہی کیوں نہ پڑے۔ شیطان نے تکبر کیا، ہمیں تکبر سے بچنا ہے، اللہ کے آگے سر اطاعت خم کرنا ہے۔ اور لباس، اللہ نے ہمارے جسم کی حفاظت، قابل شرمگاہ حصوں کو ڈھانکنے اور زینت کے لیے، اور سب سے بہتر لباس تقوی کا لباس ہے۔ تو ہم کیسا لباس پہنیں گے جس سے اللہ راضی ہو اور ہم اللہ سے راضی ہوں، کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم وہ چیز کر رہے ہوں جو اللہ کی رضا کے مطابق ہے، تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اور اس دن جس دن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آج تم مجھ سے راضی ہو، میں تم سے راضی ہوں، تو ہم یہ والی جو ہے باتیں سننے والوں میں شامل ہو جائیں، آمین۔ محاسبہ کے پوائنٹس، کیا میں اپنی زندگی میں کھلے اور چھپے گناہوں سے بچتی ہوں؟ میں یکسوں ہوں؟ میرے کاموں میں کتنا اخلاص ہوتا ہے؟ رشتہ داری اور تعلقات میں ناانصافی تو نہیں کر جاتی؟ میرا لباس حیا کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے؟ شیطان انسان کو بے حیائی کے کاموں کی طرف لے جاتا ہے، کیا ہم اپنی نظر، لباس اور گفتگو میں پاکیزگی اور حیا کا خیال رکھتے ہیں؟ جی، تو صبح یہاں پہ ہمارا آج کا دن مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ میں بہترین سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی غلطی ہوئی وہ ہماری طرف سے ہے، اور جو کام بہترین ہے وہ اللہ کی طرف سے اور اللہ کے اذن سے ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔